بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں ہم نے حکومتی وقت سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرانس نے سرکاری سطح پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بطور مسلمان آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ریاستی سطح پر جواب دیں، جس کے لیے ہمارے امیر محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم سید رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکومت وقت کو للکارا اور کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ ٹھیک مہینہ گزرنے کے بعد جب آپ نے محسوس کیا کہ حکومت وقت نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے الٹیمیٹم دیا اور اسی الٹیمیٹم کے ذریعے آپ نے حکومت وقت کو خبردار کیا کہ میں 15 نومبر کو فیض آباد آ رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پہلے سے ہم سے رابطہ کر لیتے اور کہتے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس مسئلے میں سنجیدہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم نے فیض آباد کی سرزمین پر ہم نے تقریباً اس جائز اور ایمانی مسئلہ کے لیے 25-26 ہزار شرک آئے، اس کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس میں اسی وقت کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور نور الحق قادری صاحب اور باقی ذمہ داران موجود تھے اور اہم ترین لوگ موجود تھے جو اس ملک کے بڑے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ذمہ داران بھی موجود تھے اور ان کی اجازت کے بعد یہ معاہدہ طے پایا گیا، جس میں 3 مہینے ہمیں ٹائم دیا گیا کہ ہم 3 مہینے میں اس کے لیے ماحول بنا کے باہر کے ملکوں میں جا کے ان کو بھی قائل کر کے ہم اس معاہدے پر عمل کریں گے۔ جب 3 مہینے قریب ہو گئے اور ہمارے امیر محترم نے اپنے والد صاحب کے چیلم میں، بابا جی کے چیلم میں ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا، تب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سے ہم سے رابطہ کیا اور چونکہ میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں اور اکثریت مذاکرات تقریباً جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں ابھی اس میں میں ہی شامل تھا اور ہمارے سب یعنی جو باتیں ہیں وہ میرے آمنے سامنے سب باتیں ہوئی ہیں، اسی میں ہمیں اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے بڑے بڑے روپوں کے آفر کیے گئے، ہمیں اتحاد تک کی آفر کی گئی کہ جو بھی حلقہ صوبائی ہو قومی ہو آپ ہم سے بات کریں، وہ ہم کو آپ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمیں بڑے بڑے سبز خواب دکھائے گئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنے پیسے دیں گے، آپ کو سینٹ کی ٹکٹ دیں گے، اور سب کچھ جب ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا ان چیزوں سے کوئی کام نہیں ہے، ہم صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے میدان میں ہیں اور آپ جو معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اسی معاہدے پر ہم عمل چاہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوبارہ ہم سے بیٹھ گئے۔ جب دوسری بیٹھک ہوئی تو اس میں بھی وزیر داخلہ بھی موجود تھے اور وزیر مذہبی امور بھی موجود تھے اور حکومت کی طرف سے بعض اہم اداروں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے منت کر کے کہا کہ ہم آپ سے صرف ٹائم مانگتے ہیں، ہمیں ٹائم دے دیں۔ ہمارے کارکنان کے بڑے جذبات تھے، لیکن ہم نے ملک اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر اس میں ہمیں کامیابی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم 2 مہینے کا اور بھی ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہم نے شرط رکھی کہ ٹائم آپ تب دیں گے جب وزیر اعظم خود اعلان کرے کہ چونکہ آپ دونوں کے اعلان یہاں پر دستخط موجود ہے، اس کے بعد آپ کا حق نہیں بنتا کہ اب دوبارہ ہم آپ کی اس کال پر یقین کر سکیں، اس لیے وزیر اعظم کو اعلان کرنا پڑے گا۔ تب وزیر اعظم نے جب قوم کے سامنے اعلان کیا اور اس معاہدے کی توثیق کی تو ہم مطمئن ہو گئے کہ اب انشاءاللہ تعالی یہ معاہدہ ہمارا اور بھی مضبوط ہوا، کیونکہ جب ایک عام بندہ بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کا پاس رکھتا ہے، تو جب ایک ریاست اور ایک حکومت معاہدہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی وزیر اعظم خود اس کی قوم کے سامنے اس معاہدے کی توثیق کرتے ہیں اور پھر مسئلہ بھی ہمارے مفاد کے ساتھ جڑا نہیں ہو کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی مراعات چاہیے، ہمیں کوئی وزارت چاہیے،
ہمیں کوئی زرٹ چاہیے، ہمیں کوئی اور چیز چاہیے، ہم نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اپنے کریم آقا کے سامنے سخرو ہونا ہے۔ پاکستان حضور کے نام پہ بنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حالیان اسلام اس پر خاموش رہے؟ اس لیے ہم کروڑوں مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہم اس مسئلے میں تمام امت مسلمہ کی وہ قیادت کر رہے ہیں، ان کا ہم اس وقت ان کی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا، ہم بھی مطمئن ہو گئے۔ اب جب معاہدے کا وقت پھر سے قریب آیا تو تقریباً جب 10 دن رہ گئے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ جب ہماری طرف سے پھر لوگوں کے منہ پر وہی معاہدے کی بات آ گئی، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل یاد ہے ان کو، انہوں نے دوبارہ سے ہمیں بلایا۔ اب جب جس دن ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہو گئی، اس سے ایک دن پہلے ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ نشست ہوا لاہور میں، جس میں شیخ رشید نور الحق قادری صاحب اور بعض اہم ذمہ داران ریاستی اداروں کے وہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے پھر بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں ایک قرارداد کا متن دکھایا کہ یہ قرارداد ہم نے تیار کی ہے، اس کو ہم قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں۔ وہ قرارداد انشاءاللہ تعالی اس کا متن ہم قوم کے سامنے لائیں گے۔ اس قرارداد میں ایک مذمتی قرارداد تھا، جو ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، اس معاہدے کی روح سے اس قرارداد میں اس کے ایک شق کا بھی کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرانس نے جو گستاخی کی ہے اس پر مسلمانوں کے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور اس طرح کا ایک متن تھا جو کہ ہم پیش کریں گے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ قرارداد تو آپ 5 مہینے پہلے اس کے لیے تیار تھے، جب ہمارے پہلے معاہدے فیض آباد ہو رہا تھا تو 15 نومبر کو آپ لوگ تیار تھے، 16 نومبر کو، کہ ہم ایک قرارداد پیش کرتے ہیں، لیکن اسی وقت ہم نے قرارداد کی بات نہیں کی۔ ہم نے ملک سے سفیر بدر کرنے کی بات کی تو آپ نے ہم سے سفیر ملک بدر کرنے کا کہا تھا، جس پر آپ نے کہا تھا کہ یہ ہم پارلیمنٹ لے کے جائیں گے۔ تو اگر یہ قرارداد کی بات ہوتی تو یہ تو 5 مہینے پہلے بھی آپ اس کے لیے راضی تھے، اور قرارداد اس سے پہلے بھی پیش ہوا ہے، یہ تو بالکل آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان سے وہ قرارداد لے لی اور کہا کہ ہم اس کو اپنی شورا کے سامنے رکھتے ہیں، اور اگر اس متن میں ہم نے کچھ آگے پیچھے کرنا ہوتا، مطلب الفاظ اور اس کے مضمون کو بدلنا ہوتا ہے، تو وہ ہم بدلیں گے، پھر آپ کو دے دیں گے اور اس پر مشاورت ہو جائے گی۔ وہ قرارداد ہم نے ان سے لے لی، ہم واپس آ گئے، اور صبح کو جس دن ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہو رہی تھی، صبح کو مجھ سے رات کو بھی اور صبح کو ان کی مذاکرات کے حوالے سے جو بھی رابطہ ہوتا تھا وہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس ذمہ داران نے پھر مجھ سے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ امیر صاحب رات منڈی بابالدین میں تھے اور وہ ابھی سو رہے ہیں، جو ہی وہ اٹھ جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اس مسئلے پر مشاورت کر کے پھر آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ یہ ہماری آخری بات ہوئی۔ ابھی 1-2 گھنٹے گزرے تھے کہ فوراً مجھے خبر ملی کہ امیر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، تو پھر یہ سارا واقعہ ہوا۔ اب امیر صاحب کی گرفتاری کے خلاف چونکہ ہمارے ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس معاہدے کو، اگر کسی بھی فریق نے اس کی مخالفت کی تو پھر یہ معاہدہ ختم تصور کیا جائے گا، جو کہ معاہدہ پر موجود ہے۔ اب سوچ کی بات یہ ہے کہ ہمارے امیر صاحب کو بلا وجہ بھی گرفتار کیا گیا، اتنی بڑی عہد شکنی کی گئی، بددیانتی کی انتہا کی گئی، قوم کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا گیا۔ 5 مہینے لوگ کہتے ہیں نا لبیک والے صرف روڈوں پہ نکلنے کو ترجیح دیتے ہیں، میں نے کہا لبیک والوں نے 5 مہینے انتظار کیا، حکومت کے وعدے کا انتظار کیا، اور بار بار ہم نے کہا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ حق رکھتے ہیں۔ ابھی 10 دن باقی تھے اور آپ لوگوں نے اتنی بڑی وہ اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ ہمارے امیر محترم کو گرفتار کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اعلان تو انہوں نے 20 کے بعد کا کیا تھا، پہلے تو نہیں کیا تھا، اور ظاہری بات ہے وہ تو ہم نے آپ کو کہا تھا۔ اب میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، اپنے میڈیا والوں سے مخاطب ہوں، اور اپنے جو ہمارے ملک اور قوم کے مختلف مکتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ جب اتنا بڑا ظلم کیا گیا، اس کے لیے ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم اس معاہدے کے لیے پھر میدان سے فوراً نکلے میدان کے لیے۔ جب ہم میدان میں نکلے ہم پرامن تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے شاید کچھ لوگ دیکھے، باقی میڈیا پر تو مکمل پابندی ہے، جس کی میڈیا اینکرز نے خود بھی
اس کا اعلان کیا ہے کہ ہماری زبانیں بند ہیں، ہم یہ نہیں دکھا سکتے، ہم صرف وہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر اگر کسی پولیس والوں کو ان لوگوں نے پکڑا جن پولیس والوں نے ان پر سیدھی فائرنگ کی اور ان کے سامنے کسی کا بھائی شہید ہوا پڑا ہے، کسی کا والد صاحب شہید ہوا پڑا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اگر لوگوں کے اتنے جذبات ہو، ان جذبات کے بعد اگر کسی کو تپڑ لگا ہو یا کسی کو اور کوئی مار پڑی ہو تو وہ تو میڈیا پر ہے، لیکن میڈیا پر یہ نہیں ہے کہ کس طرح 90 سالہ بزرگوں کی سینوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی، کس طرح معصوم بچوں پر گولیاں چلائی گئی، کس طرح ہمارے کارکنوں کے اوپر بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی، کس طرح ظلم، اتنا ظلم کہ شاید تاریخ میں کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا ہو کہ ایک پرامن لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے حکومت سے، اپنی ریاست سے ایک ایمانی غیرت والا اور جائز مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ بھی ان کی وعدہ شکنی کی بات کر رہا ہے۔ کسی بھی قوم میں یقیناً اگر کوئی قوم جو کہ باضمیر ہو اور جن کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو، وہ ان حالات کو ضرور دیکھے تو وہ ضرور شرمندہ ہوگا کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں، جہاں پر حضور کی عزت ابرو کے لیے آواز اٹھانا دہشت گردی ہے، جہاں پر پہلے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی ترجمانی کرنے والا ایک قائد وہ پہلے پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے 24 گھنٹے بعد اس پر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور وہ بھی قتل کا، وہ بھی 302 کا، وہ بھی غداری کا، دہشت گردی کا۔ جس ملک میں ہم نے دفن ہونا ہے، ہمارے والد نے دفن ہونا ہے، ہمارے دادا نے دفن ہونا ہے، کیا ہم اس ملک سے غداری کر سکتے ہیں؟ ہم اس ملک کے ہیں، ہم زندہ بھی اس ملک کے ہیں اور ہم مر کے بھی اس ملک سے ہیں، نہ ہم زندہ ہو کر بھاگ جائیں گے اس ملک سے اور نہ مرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی اور جگہ ہے۔ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے محبے حب الوطنی پر ضرور انگلی اٹھانی چاہیے جو نہ زندہ اس ملک کا ہے اور نہ مر کر اس ملک کا ہے، جنہوں نے جب تک ان کی مراعات ہے یہاں پر، ان کے مزے چرچے ہیں وہ یہاں ہیں، جب ختم ہو جائیں گے تو جو انہوں نے ملک کو لوٹا پھر وہ باہر چلے جائیں گے۔ اس لیے میں اپنی پوری قوم سے مخاطب ہوں اور میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے کہ لبیک کو باوجود اس کے کہ ہمارے اوپر تقریباً اس وقت 20 تک ہمارے شہداء پہنچ چکے ہیں، جو ہمیں مختلف جگہوں سے خبریں پہنچ رہی ہیں، اتنی شہداء دے کر بھی ہم ظالم ہیں اور اتنے ہمارے لوگ شہید کر بھی وہ ظالم نہیں بنے بلکہ وہ مظلوم ہیں، ان کو مار پڑی ہے کسی ایک جگہ پر، اور وہ بھی اکثریت جو جہاں پر املاک کو نقصان پہنچا ہے وہ ان کے لوگوں نے خود پہنچایا ہے۔ خود ویڈیوز موجود ہے کہ انہوں نے ایمبولینس بھیج دیے اور کہا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائے تاکہ ان کو بدنام کر سکیں۔ اس کی ویڈیوز موجود ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پہ گاڑیاں جلائی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا، خود جو ہے نا انہوں نے اپنا شخص مروایا اور پھر اس کی 302 کی جو ہے وہ ہمارے سارے شورا قائدین پر وہ مقدمہ دائر کر دیا۔ ہم تو ان تمام ظلم سہنے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف اتنا کہ ہم کہیں کہ شاید اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی یہ قوم بیدار ہو سکے اور پھر حضور کی عزت ابرو کے لیے میدان میں نکل سکے، اور جو قوم نظریہ کی بنیاد پر بنی ہے اس قوم میں اگر اتنا ظلم ہوا ہے اور پھر وہ وزیر اعظم جس کو لوگ کہتے تھے یہ صادق ہے اور امین ہے، کیسے صادق اور امین ہے جو بالکل اعلان اپنی وعدے کی مخالفت کرے؟ کیا ان کا یہ کلپ میڈیا پر نہیں ہے؟ تو میڈیا والے بھی حضور کے سامنے، آپ نے بھی حضور کا سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ ماڈل ایان علی کی وہ جسم کی وہ ٹیٹو دکھا سکتے ہیں، آپ انڈیا کی کسی بھی اداکارہ کی اس کی برتھ ڈے کی کیک دکھا سکتے ہیں، تو پھر آپ حضور کی عزت ابرو کے لیے سینے پر گولیاں کانے والے کو بھی دکھائیں قوم کے سامنے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی اللہ و رسول کا سامنا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آواز بہت مشکل ہے، ہم غدار بھی بنیں گے، ہم دہشت گرد بھی بنیں گے، یہ ہمارے اوپر وہ ظلم کریں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ ضرور مطمئن رہیں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا، ہم نے اس قوم کو نظریہ پر جمع کیا۔ جو قوم صرف ایک چائے کی پیالی اور بریانی کی پلیٹ پر بک جاتی تھی،
ہم نے ان کو نظریہ سکھایا. جو قوم صرف ایک ٹرانسفارمر اور ایک نالی اور روڈ پہ بک جاتی تھی، اور جس قوم کو ان کے بڑوں نے کروڑوں میں بھیجا اور جو سینٹ میں منڈیوں میں بکریوں کی طرح بک جاتے تھے، ہم نے اس قوم کو نظریہ سکھایا، نظریے پر جمع کیا. ہمارا ضمیر مطمئن ہے. ہم گرفتار ہو جائیں، ہمارے اوپر غداری اور قتل کے مقدمے لگ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہماری ضمیر مطمئن رہیں گے کہ ہم نے اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا یہ پیغام ہر مکتب فکر، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو پہنچائیں. اگر ہم اس مسئلے میں حق پر نہیں ہیں تو ہم پوری قوم کے مجرم ہیں، پھر جو چاہے ہمارے ساتھ ظلم کر لیں. لیکن اگر ہم اس مسئلے میں حق پر ہیں اور ہمارے سامنے بڑے بڑے آفت ہوئی اور ہم نے ٹکرائی صرف حضور کے عزت ابرو کی خاطر، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی خاطر، اپنے اصولوں کی خاطر، تو پھر آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. جتنا آپ دیر کریں گے پھر اتنی قربانیاں بھی زیادہ دینی پڑے گی. آؤ تحریک لبیک کا دست بازو بنو اور اس ظلم کے خلاف ہمارے ساتھ آپ شانہ بشانہ لڑو. ہم پاکستان میں دینی اقدار کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم مدارس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم مساجد کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو فاٹف اور مختلف چیزوں پر اس ملک کو یہ مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں اور بیچنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو بیکاری بنایا اور مسلسل یہ اس ملک کو وہ اس مقام پر لے کے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا محال ہوگا. ابھی وقت ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. میڈیا ہمارے ظلم کو بھی قوم کے سامنے رکھے جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. اور اس وقت تحریک کے جتنی بھی ہزاروں کارکن زخمی ہیں، ان کے آنکھ ضائع ہو چکے ہیں، ان پر وہ زہریلا کیمیکل والا پانی پھینکا گیا ہے، اس پر ایکسپائر شیل پھینکے گئے ہیں. ان کا صرف ایک ہی، اگر آپ نے یہ روایت نہیں رکھی ہوتی کہ جب تک آپ روڈ بند نہ کرتے آپ کی کوئی آواز بھی نہیں سنتا، تو واللہ العظیم ہم کبھی روڈ پر نہ آتے. جب آپ کی خود سے اپنی مفادات ہو تو پھر ایک دن لاہور بند، اگلے دن فلاں بند. یہ تو اس کے لیے تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ خان صاحب نے اعلان کیا کہ آج لاہور بند ہوگا، کل پنجاب پورا بند ہوگا، پھر اگلے دن پاکستان بند ہوگا. کس لیے؟ ایک حلقے کے لیے. اور ہم اپنے کریم آقا کی عزت ابرو کی حفاظت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں سب کچھ کے بغیر گزارا ہو جائے گا، لیکن آنکھ بند کرنے کی دیر ہے. پھر جن کو راضی کیا تھا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی گزارا نہیں. آج موقع ہے اپنے کریم آقا سے وفا کر لو. ہمارے کارکن بے سر و سامانی کے حالت میں واللہ العظیم جن کے گھر داخل ہو گئے ان کے گھر کو انہوں نے توڑا. مکمل طور پر چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہمارے قائد جس حال میں دنیا سے گئے اس کی گھر کا ہر دروازہ انہوں نے توڑا. پھر بھی انہوں نے اپنا کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. بات کی تو اسلام کی. ہم اصول پسند ہیں، ہم حضور کے دین کے لیے میدان میں ہیں. آؤ ہمارے ساتھ اس مسئلے میں آواز اٹھاؤ. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، پھر ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا. اللہ کریم جل جلالہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت میں اس کی بدترین سزا دے. لبیک 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 یا رسول اللہ.